اس کے بعد تقریر پیش کرنے کے لیے سید معتصم ملک ابن سید عبدالصمد صاحب کا آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کریں۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے والدین اور رشتہ دار کے سلوک۔ یہ بارسی ٹاکلی کے رہنے والے ہیں اور عالمیت اول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ محترم سامعین اکرام اور میرے دینی بھائی اور دوستو اور استاد اکرام، آج کی اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے والدین اور رشتہ داروں سے سلوک۔ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہ رہے ہیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان کے سامنے نرمی اور احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک اور خدمت اور اطاعت کا حقدار والدین کو قرار دیا گیا ہے۔ والدین ایک ایسی نعمت ہے جن کا دنیا میں کوئی بدل نہیں۔ انسان کو سب کچھ مل سکتا ہے، اسے مال و دولت بھی مل سکتی ہے، اسے آل و اولاد بھی مل سکتی ہے، مگر ماں باپ جیسی نعمت اسے دوبارہ نہیں مل سکتی ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کی جس طرح پرورش کرتی ہے، ان کے بے شعوری اور بچپن کے ایام میں دیکھ بھال کرتی ہے، اگر ان کی عنایت نہ ہوتی تو آدمی انا نہ ہو سکتا۔ جس طرح پودے کی دیکھ بھال ابتدائی میں انتہائی ضروری ہے، اگر یہ دیکھ بھال نہ ہو تو پودا سوکھ جائے گا اور ٹوٹ جائے گا، اس طرح ابتدائی عمر میں بچوں کی دیکھ بھال ہوتی ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائے تو تندرست اولاد ان کی خدمت کرے، نہ ان کو سخت بات کہے، یہاں تک کہ اف بھی نہ کہے اور نہ جھڑک کے جواب دے، بلکہ ان کی ساری عاجزی کا اظہار ان کے سامنے کرے اور اللہ سے دعا کیا کرو کہ اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ الہی تو ان پر اپنا رحم اور فضل فرما۔ بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی جس نے اپنے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکا، ان کو خوش نہ رکھ سکا، ان کی دعائیں نہ لے سکا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ والدین کی خدمت کو اسلام نے گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم لوگوں سے گناہ کبیرہ کی اطلاع نہ دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے، ان کے روزی میں کمی کر لیتا ہے، ان کی برکت اٹھا لیتا ہے اور ان کی دعا قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ توبہ بھی کر لے۔ اور جو لوگ والدین کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، ان کی برکت، ان کے روزی میں برکت عطا فرماتا ہے، ان کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ماں باپ کی رضا تو اللہ کی رضا اور ماں باپ کی ناراضگی تو اللہ کی ناراضگی۔ والدین کی خدمت کو اسلام نے جہاد سے بھی زیادہ اہمیت دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ہاتھ پہ ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت لیتا ہوں اور میں صرف اللہ کا اجر چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں دونوں زندہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ واقعی تم اللہ کا اجر چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا واپس جاؤ اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ اس نے پوچھا پھر کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا والدین کی خدمت کرنا۔ اس نے پوچھا پھر کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔
والدین میں بھی اللہ تعالیٰ نے ماں کا حق زیادہ رکھا ہے. ماں کی ممتا اور شفقت باپ سے زیادہ ہے. بچے کی پیدائش اور خدمت کے سلسلے میں باپ کے مقابلے میں ماں کو محنت و مشقت سے کام لینا پڑتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کا حق باپ سے زیادہ رکھا ہے. اور ہم نے انسانوں کو خود تاکید کی ہے کہ اس کی ماں نے ذوق پر ذوق اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھٹنے میں لگے. اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر بجا لاؤ اور اپنے والدین کا شکر کرو, تمہیں میری طرف پلٹنا ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا, اے اللہ کے رسول, میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. اس نے پوچھا پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. اس نے پوچھا پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. اس نے پوچھا پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ. والدین کی خدمت اور ان سے حسن سلوک ہر حال میں واجب ہے. اگر والدین مشرک اور ملحد بھی ہو تو جب بھی ان سے حسن سلوک کرنا چاہیے. اگر البتہ والدین اللہ تعالیٰ کو نافرمانی کا حکم دے تو اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو اس معاملے میں ان کی فرما برداری نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ خالق حقیقی اللہ ہے اور اللہ کی نافرمانی کسی حال میں اور کسی کے کہنے پر جائز نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خالق کی نافرمانی کسی مخلوق کی فرما برداری میں جائز نہیں ہے. اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کر جسے تو نہیں جانتا, تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا. دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرو, مگر پیروی اس شخص کی راستے کرو جس نے میرے طرف رجوع کیا, اور اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا تم کیسے اعمال کرتے ہو. والدین کے مرنے کے بعد بھی ان کا حق ہم پر واجب ہے. قبیلہ بنی سلمہ کا ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا, اے اللہ کے رسول, کیا میرے والدین کے مرنے کے بعد بھی ان کا حق ہم پر واجب ہے؟ آپ نے کہا ہاں. ان کے جنازے نمازہ پڑھو, ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو, ان کے وعدے پورا کرو, ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو, ان کے دوستوں کا اکرام کرو. والدین کے بعد اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں اور عزیزوں کا حق مقرر کیا ہے. انسان رشتہ داروں اور تعلقات کے دائرے میں گھرا ہوا ہے. اسی سے انسانی سماج وجود میں آتا ہے. یہ رشتہ داروں سے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ انسانیت کا تقاضا ہے. اور اسلام کی تعلیمی بنیاد بھی ہے, بنیادی تعلیمی ہے. رشتہ داروں کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافروں کو اس کا حق دو اور فضول خرچی نہ کرو. رشتہ داروں کا ایک حق اسلام نے مقرر کیا ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے, یعنی ان سے رشتہ داری نبھائی جائے اور نہ رشتہ داری کمزور کیے جائے. اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یؤصل ویخشون ویخشون ربهم سوء الحساب ویخافون سوء الحساب. ان کی روش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں, اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. سب سے اچھا انسان وہ ہے جو صلہ رحمی کرتا ہو اور سب سے برا انسان وہ ہے جو قطع رحمی کرتا ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا, اے اللہ کے رسول, میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن سے میں صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں, اور ان سے میں حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے سے بد سلوکی کرتے ہیں, اور ان سے میں بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے سے جہالت سے پیش آتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا, اگر جو کچھ تو نے کہا یہ سچ ہے تو ان کے منہ پر راکھ ملتی ہے, تم ان کے منہ پر راکھ ملتے ہو. جب تک کہ تمہارا عمل رہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مدد ہوتی رہیں گی. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا رزق میں وسعت ہے اور عمر میں برکت کا اضافہ ہے.
उम्र में बरकत का इजाफा है। रिश्तेदारों का दूसरा हक इस्लाम ने मुकर्रर किया है कि उनके साथ सिला रहमी की जाए, यानी उनकी ज़रूरत पूरी की जाए और उनकी माली मदद की जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको वालिदैन और रिश्तेदारों से सलूक करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरू दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।